ایک دفعہ راج ہنس دانا چگتے ہوئے قریب ٹھہرے گھوڑے کو کہا، پیارے گھوڑے، میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی کام آتا ہے، جبکہ میں تمہاری طرح چل سکتا ہوں، پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہوں اور مچھلیوں کی طرح تیر سکتا ہوں۔ اس پر گھوڑے نے کہا، جی ہاں بالکل میرے دوست، یہ بات درست ہے کہ تم میں یہ سب کوالٹیز ہیں، لیکن ان سب خصوصیات میں سے تم کسی ایک خصوصیت میں بھی ممتاز نہیں ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں صرف چلنے کی صفت رکھتا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح میرے اعضاء کیسے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ کسی ایک خوبی میں اعلیٰ مقام پر ہونا آدھی ادھوری 3 خوبیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب طاقت ڈیوائیڈ ہو جائے تو نتائج آپ کے خلاف نکلتے ہیں۔ اپنی تمام تر طاقت کو ایک جگہ پر مرکوز کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، بات کی جا رہی ہے 48 لاز آف پاور کے 23ویں اصول کے بارے میں۔ اپنی طاقت کو ایک جگہ پر مرکوز رکھیں۔ آپ کسی ایک کان میں زیادہ کھدائی کر کے اس سے کہیں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ جگہ جگہ کھدائی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی دنیا تقسیم در تقسیم کی وبا کا شکار ہے، حتیٰ کہ انفرادی طور پر ہم خود اپنی ذات کے اندر تنازعات اور کشمکش میں بٹے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم پوری طرح کسی ایک منزل یا ایک مقصد پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتے کہ ہمارا دماغ لا تعداد دوسری چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ دوستو، کسانوا نامی شخص اپنی زندگی کی کامیابی کو اپنی اسی صلاحیت سے منسوب کرتا ہے۔ وہ ایک مقصد پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرتا اور اس وقت تک کوشش کرتا رہتا جب تک اس میں رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں۔ یہ اس کی بہت بڑی کوالٹی تھی کہ وہ جس عورت کے حصول کی خواہش کرتا مکمل طور پر اسی پر دھیان کرتا۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ اس عورت کے لیے پسندیدہ بن جاتا۔ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک وہ اسی عورت کے بارے میں سوچتا اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں ذہن سے نکال دیتا۔ دوستو، اس کو لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے۔ جب اس شخص کو وینس میں کتوں والی بدنام زمانہ جیل میں قید کر دیا گیا تھا جہاں سے کبھی کوئی شخص فرار نہیں ہوا تھا، تو اس نے مہینوں تک صرف فرار ہونے پر توجہ مرکوز کی، کوشش نہیں کی، صرف سوچتا رہا اور بعد میں جا کر اس نے عملی قدم اٹھایا۔ حتیٰ کہ جب اس کی کوٹڑی تبدیل کی گئی جس کی وجہ سے اس کی کئی مہینوں تک کی مسلسل کھدائی بیکار ہو گئی، لیکن تب بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار فرار ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو اس نے بہت ہی زبردست قسم کے الفاظ لکھے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس منزل کے حصول کے لیے صرف کر دے تو یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ دوستو، طاقت و اقتدار میں آپ کو ہمیشہ خود سے زیادہ طاقتور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے وقوف لوگ ایک کے بعد دوسرا سہارا تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ بے وقوفانہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنا تعلق بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ دوستو، طاقت کا صرف ایک ہی اصول ہے، اپنی سوچ، اپنی توانائی، اپنی طاقت کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کیا جائے اور اسی مقصد کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ دوستو، یہاں پر ہم مثال دیں گے مشہور زمانہ سائنسدان نیکولا ٹیسلا کے بارے میں۔ دوستو، نیکولا ٹیسلا نے اسی سوچ اور یقین کی وجہ سے خود کو برباد کر ڈالا، حتیٰ کہ اس نے جے پی مورگن کی بہت اچھی معاہدے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آخر کار ٹیسلا کی آزادی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ کسی بھی واحد سرپرست پر انحصار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے درجن سے بھی زیادہ آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ اسے بعد میں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ واحد مالک آپ کی وفاداری کی قدر کرتا ہے، اور اگر آپ ایک ہی آقا کے لیے کام کرتے ہیں تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آخر کار آقا آپ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایک تیر سے 2 اہداف پر نشانہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کی توجہ بھٹک گئی تو آپ دشمن کے دل پر وار نہیں کر سکتے۔ تیر اور آپ کا دماغ دونوں کی سمت ایک ہونی چاہیے۔ جب تیر اور آپ کا دماغ ایک ہوگا تو سیدھا دشمن کے دل پر وار کیا جا سکتا ہے۔ عمدگی مقدار میں نہیں معیار میں ہوتی ہے۔ زیادہ وسیع دلچسپیاں رکھنے والے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے پھرتے ہیں تو آخر میں کسی ایک پر ان کا قابو نہیں رہتا۔ دوستو، سوچ کو اور طاقت کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا عروج حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔